زمانہ بدل گیا۔ گاؤں کی پگڈنڈیاں کشادہ شاہراہوں میں بدل گئیں اور پرانے مدرسوں کے ٹاٹ کی جگہ اب چمکتے ہوئے سنگ مرمر کے فرش آ گئے۔ مگر اسی ترقی کی دوڑ میں وہ سنہری مثلث کہیں کھو گئی جو ہماری نسلوں کا اصل سرمایہ تھی: علم، ادب اور استاد۔ زریاب اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر بدلتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہا تھا، جہاں عمارتیں تو اونچی ہو رہی تھیں، مگر کچھ تھا جو گھٹتا جا رہا تھا۔ زریاب کے سامنے اس کا جدید لیپ ٹاپ اور درجنوں کتابیں کھلی تھیں، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب محض معلومات کا ڈھیر ہیں۔ اسے اپنے دادا کی باتیں یاد آئیں کہ علم صرف معلومات نہیں بلکہ ایک نور ہے جو دل کو روشن کرتا ہے۔ اس کھوئی ہوئی مثلث کی طرح اس نے شہر کے ایک دور افتادہ کونے میں رہنے والے اپنے پرانے استاد جناب مرتضیٰ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب زریاب ایک پرانے باغ کے بیچ بنے سادہ سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جناب مرتضیٰ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ کسی معاہدے یا کاروباری لین دین سے کہیں زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ زریاب نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی پرسکون پناہ گاہ میں آ گیا ہو۔ استاد کی پہلی صفت محبت اور تربیت ہے، مرتضیٰ صاحب نے سمجھایا۔ جب تک استاد کی نیت دولت کے لالچ سے آزاد نہ ہو، وہ محض ایک نوکر رہے گا، معمار نہیں۔ انہوں نے زریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زریاب کو لگا جیسے اس کے اندر کا خالی پن بھرنے لگا ہے۔ ایک سچا استاد وہی ہے جو شاگرد کی روح میں چراغ چلائے۔ زریاب نے پوچھا، اور شاگرد کا کیا فرض ہے؟ جناب مرتضیٰ مسکرائے اور بولے، ادب، احترام اور غیر مشروط تابعداری، کیونکہ علم کی روح ادب ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو علم روشنی کی بجائے محض شور بن کر رہ جاتا ہے۔ زریاب کو وہ دور یاد آیا جب شاگرد استاد کے احترام میں اپنی آواز نیچی رکھتے اور ان کی اجازت کے بغیر سامنے بیٹھتے بھی نہ تھے۔ جناب مرتضیٰ نے ایک پودے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، علم نافع وہ ہے جو رویے بدل دے۔ تعلیم کا مطلب ڈگریاں جمع کرنا نہیں بلکہ خود کو ایک بہتر انسان بنانا ہے۔ جب تمہارا علم تمہارے اخلاق سے جھلکے گا تبھی وہ مسلط مکمل ہوگی۔ زریاب نے غور کیا کہ کیا اس کا علم اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا رہا ہے۔ پھر گفتگو کا رخ بدل گیا اور فضا میں اداسی چھا گئی۔ مرتضیٰ صاحب نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، آج یہ مثلث ٹوٹ چکی ہے۔ علم اب ایک عبادت نہیں بلکہ ایک رسم بن گیا ہے۔ جب نیت میں بے نوری آ جائے اور علم حصول دولت کا ذریعہ بن جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ طالب علم اب صرف پاس ہونے کا فارمولہ ڈھونڈتا ہے۔ دوسرا بڑا المیہ استاد کی نیت میں مفاد کا آ جانا ہے، مرتضیٰ صاحب نے جاری رکھا۔ جب استاد ٹیوشن کو پیشہ بنا لے اور علم کی قیمت لگانے لگے تو وہ روشنی بانٹنے والا چراغ نہیں رہتا۔ جہاں علم کی قیمت دولت سے طے ہو وہاں احترام کا معیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ زریاب نے ان اساتذہ کے بارے میں سوچا جو صرف فیس کے بدلے توجہ دیتے تھے۔ زریاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے اب تک جو کچھ پڑھا تھا اس میں ادب اور محبت کا عنصر شامل ہی نہ تھا۔ اس نے جناب مرتضیٰ کے ہاتھ تھام لیے اور عہد کیا کہ وہ اس کھوئی ہوئی مثلث کو دوبارہ تلاش کرے گا۔ وہ اپنے علم کو محض ڈگری نہیں بلکہ اپنے کردار کی تبدیلی کا ذریعہ بنائے گا۔ کہانی کا اختتام ایک نئی شروعات پر ہوا۔ زریاب اب ایک کامیاب پروفیشنل تھا، مگر اس کے دل میں استاد کا احترام اور رویے میں عاجزی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ علم کی روشنی اسی وقت نور بنتی ہے جب وہ ادب کے ظرف میں اترتی ہے۔ مثلث مکمل ہو چکی تھی، ایک شفیق استاد، ایک با ادب شاگرد اور وہ علم جو دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔